وہ اپنے اشعار ہی کے ترکیب شروع کر دی جائے. انشاءاللہ. مدنی اشعار کے تکرار. مرحبا. آج لبیک. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ زاہد بھائی بھی ہیں اور محمود بھائی بھی ہیں. جی جی. آپ محمود بھائی اور زاہد بھائی تو ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ دونوں اور حاجی امین کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوں. اور ایک اور بھی ہیں، سید صاحب بھی ہیں کون؟ ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ. اچھا ابراہیم شاہ صاحب، ماشاءاللہ مرحبا. چلیں باپو پھر آج ہی آپ جو ہے وہ آج شروع کیجئے. لیکن اور تھوڑا خواہش ہے کہ اس میں جلالت سے شروع ہو، جو بھی شعر ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہے. سید صاحب کی طرف. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. یا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش او کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ میں غیر فروزاں ہم کو. حاجی امین واو سے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آہ وہ عالم کی آنکھیں بند اور لب پر درود وقف سنگے در جبیں روضے کی جالی ہاتھ میں. ابراہیم شاہ صاحب نون سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. ویسے اس شعر کا تو جواب دینا ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ طبیب فرد ہو کوئی حکیم طبیب تو اس کو مریض ہی کی بات زیادہ یاد کیوں آتی ہے؟ ویسے طبیب جو ہوتا ہے اس کو مریض سے محبت بھی ہونی چاہیے. میں طبیب نہیں ہوں ویسے. اگلا شعر. اٹھا لے جائے یا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. واسطہ غوث
خوف الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا رخ بدل دو ہر بلا کا کاف الف کا الف الف ہے کا کا کاف الف زبر کا آخر میں الف آیا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے حاجی امین اس اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے یا یاد ستم کیا دشت غرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں حاجی امین نون سے شاہ صاحب ہے نا ابراہیم شاہ صاحب آج بچے آئے نے بیگا تو نے محمود آج تھوڑا بھولی گئے ہیں یہ نہ تھکے نہ نہ یہ ہونا نوا شعر پڑھنو ہے اچھا ماشاء اللہ محمود بھائی چاہ رہے ہلو کہ باپو وہ جی شاہ صاحب نون ہے یا واو ہے؟ نون 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 ویسے تو نون گننا ہے مگر نون سے پڑھنا ہے باپو آپ کو رعایت دی نون غننے کی جگہ نون سے نبی سرور ہر رسول دو ولی ہے نبی رازدار محل لاہولی ہے سبحان اللہ ولی ہے یا ہے اور حاجی امین کا کہ نہیں زاہد بھائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الف کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ باپو خاص سے پڑھنا
خلد میں بھائی ذہن میں خلد میں خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ. الف جی محمود بھائی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے. نظر آئے جو ہی سرکار محشر میں، ہمارے لب سے نعرہ یا رسول اللہ کا بے ساختہ نکلے. یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں سر گئے، یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں یہ سر گئے، یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں یہ سر گئے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں برم ہے، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. یاد میں جس کے نہیں ہوش تنو جام کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد. کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، سوال چلائیں. پیارے باپا جان، میں محبوب رضا تاری ڈیک کالونی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میری بڑی والی بیٹی زینب اتاریہ عمر 11 سال اور چھوٹی والی بیٹی رابعہ اتاریہ عمر 9 سال الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ تہجد کی نعمت سے بھی سرفراز ہو رہی ہیں، اور روزانہ 1 پارہ قرآن پاک کا ختم کرتی ہیں، اور 20 رکعت روزانہ پابندی سے نماز تراویح بھی ادا کر رہی ہیں. آپ دعائے استقامت بھی فرما دیں، اور پیارے باپا جان کچھ مدنی پھول ایسے ارشاد فرما دیں کہ میں ان کو سناؤں تو ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ذہن بھی بن جائے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہمیں یہ سب معمولات قرآن پاک روزانہ 1 پارہ پڑھنا، نماز 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا، تہجد پڑھنا ترکیب بنتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، قبول فرمائے، اور جو بھی کر رہی ہیں اس کو سارا سال جاری رکھنا چاہیے، کہ عمل وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جو بھلے تھوڑا بھی ہے مگر مسلسل ہو. تو اس لیے چلو رمضان شریف کے روزے تو اب رکھتی ہوں گی، یہ تو سارا سال روزہ رکھنے کا میں نہیں بول رہا،
ہو سکے تو پیر شریف کا روزہ رکھ لیا کہ مدنی انعام بھی ہے، سنت بھی ہے، اگر رمضان کی اس میں بھی یاد تازہ رہے، نہیں اس سے بھی رمضان کی یاد بھی تازہ ہوگی. اور باقی 20 تراویح وہ بھی رمضان ہی کے لیے خاص ہے. تو فرض نمازوں کی پابندی ہوتی رہے، تلاوت اگر ایک پارہ روز ہوتا رہے تو مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کا جو اجتماع اس میں بھی حاضری ہوتی رہے، صاحب بہنوں کے مدنی کام بھی ہوتا رہے، انشاءاللہ گھر میں بھی مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا، ہے تو اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں، پاکستان و بیرون ملک سے 6 رمضان المبارک کی کارکردگی. عیسائی بھائیوں کی کارکردگی ماہ قفل مدینہ 815، ماہ مدنی انعامات 1582. ماہ قفل مدینہ منانے والے ہر روز میں تفصیل بتاؤں گا تو ظاہر ہے کہ جو جن کو پتہ ہے ان کو بوریت ہو سکتی ہے، میں تفصیل نہیں بتا رہا. تو ماہ مدنی انعامات منانے والے 1582، 1582. گھر درس 11074، 1174. کھجور روٹی کے ذریعے سحری کرنے والے 448. بعد فجر مدنی حلقہ آن لائن 518. آدھی پون یا ایک روٹی 747. ایک پارہ پڑھنے والے 2165. روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے والے 2293. مدنی عطیات جمع کیے 59,95,577. عیسائی بہنوں کی نہیں آئی. اچھا، اور وہ آ گیا جس کا وہ سلیکٹڈ نام کوئی، وہ بھی نہیں ہے ابھی تک. حاجی امین کون دے گا یار نام؟ قرآن اندازی میں کس کا نام آیا یہ پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ. سوال ہے میرے لوگ سنت سے کہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ باپ بیٹے کو زکوٰۃ جی نہیں، باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. قبلہ میر علیہ سنت دامت برکاتم والیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ریاکاری اور خود پسندی میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے. ریا اس کو کہتے ہیں یعنی عبادت کا اس لیے کسی پر اظہار کرنا تاکہ سامنے والے کے دل میں عزت بنے، مقام بنے یا مال ملے اس کے ذریعے. اور خود پسندی یہ کہ یہ جو اس کو خوبی حاصل ہے اس کو یہ اپنا کمال سمجھے اور اس کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ اس کے ذہن میں نہ رہے اور یہ اللہ پاک واپس لے لے گا، اس سے بھی یہ بالکل یعنی کہ غافل میرا کمال ہے، یہ خود پسندی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر کس سواری پر تشریف لے گئے تھے؟ آسمانوں پر یعنی کہ مکہ شریف سے تو براق، پھر آگے رف رف آیا تھا جب آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا پر غالباً رف رف کی سواری آئی. پھر اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی سواری آئی ہو، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. البتہ یہ کہ لا مکان تک خود ہی گئے. اب مکان اب یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، لا مکان
کو مکان ہی نہیں ہے. تو یہ اصل معراج کا یہ معراج جو ہے نا یہ معجزہ ہے, اور معجزہ عقل کو عاجز کرنے والا ہوتا ہے. عقل اس کو نہیں مطلب ہے نا کہ عقلی طور پر کیسے ثابت کریں اس کو. تو براق کو بھی براق کی بھی محتاج ہی نہیں ہے کہ براق تھا تو یہ تشریف لے گئے, اللہ چاہتا تو بغیر براق کے بھی تشریف لے جاتے. جبریل امین کون سا براق پر جاتے ہیں, وہ تشریف لاتے تھے نا بارگاہ رسالت میں, حاضر ہوتے تھے, پھر بغیر براق کے ہی تو جاتے تھے سدرۃ المنتہا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ فرشتوں کا آنا جانا جو بھی جس کو اللہ چاہے, یہ براق کی سواریوں سمجھو سرکار کا اعزاز ہے. اعزاز کے ساتھ اس طرح معراج, براق کو بھی شرف ملا, جنتی براق تھا, اس کے بھی سارے براقوں میں اس کا منتخب ہونا یہ اس کے لیے اعزاز تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد سراج رضا اتاری ہے. میں بابر مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ ارے باپا جان مجھے سورۃ الفیل کا واقعہ سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. لمبا واقعہ ہے ہاتھیوں کا. ابرہا نے وہ کعبہ ڈھانے کے لیے جو پلاننگ کی, اس کے اپنی وہ اس نے خود بنایا تو لوگوں نے اس کو ریفیوز کیا, کوئی نہیں آیا اس کی زیارت کے لیے. تو غصے میں آ گیا, یہ کعبے کو میں ہٹا دوں, شہید کر دوں تو پھر لوگ میرے یہاں آئیں گے. تو یوں ہاتھیوں کا لشکر دے کر وہ کعبے شریف کو شہید کرنے کے لیے, ڈھانے کے لیے, جنہیں معاذ اللہ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے وہ آیا ہاتھیوں کے لشکر لے کر. اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے. ابابیل پرندے تھے نا, چھوٹے چھوٹے پرندے. تو ابابیل جو چھوٹے پرندے تھے وہ آئے, آسمانوں پر چھا گئے, اور ان کے منہ میں کنکریاں تھیں. کنکری جس ہاتھی پر, جس ہاتھی کے سوار پر گرتی تو وہ وہیں مر جاتا. تو اس طرح یہ سارا اس کا لشکر جو تھا یہ ڈھیر ہو گیا, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کی مثالیں, بالکل تہس نہس برباد ہو گیا, اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. یوں اللہ پاک نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی. عجائب القرآن میں تفصیلی واقعہ پڑھا جا سکتا ہے, اور بھی سیرات الجنان میں, خزان العرفان, نور العرفان, جو بھی تفسیر کی کتابیں میں سب میں یہ واقعہ مل سکتا ہے. عجائب القرآن میں تھوڑا تفصیل سے دلچسپ کسی حد تک انداز ہوتا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے. قرآن اندازی میں نکلنے والے کا نام عابد حسین اتاری. ان کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک دیا جائے. کہاں کے یہ لیا, عابد حسین اتاری لیا. تو ان کو انشاءاللہ 1200 کا مدنی چیک دیا جائے گا, جو یہ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروا سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اہل و عیال اور گزر بسر کے لیے رزق کمانے میں اچھی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں, رزق حلال رزق حسب ضرورت کماؤں گا, ماں باپ کی خدمت کروں گا, بال بچوں کی پرورش کروں گا, زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ بھی ادا کروں گا, پڑوسیوں کو بھی اس سے نفع پہنچاؤں گا, خیر خیرات کروں گا, بہت ساری اچھی اچھی نیتیں, حج کروں گا اگر اتنی رقم آ گئی میرے پاس, یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خود کو سوال سے بچاؤں گا, بھیک مانگنے سے, کہ اپنے پاس پیسے ہوں تو بھیک کیوں مانگوں گا.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر بعض اللہ غسل سارا دن بھی بے غسلہ رہا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن گناہگار تو نمازیں چھوڑنے کا گناہگار تو ہے ہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت اگر غسل فرض ہو گیا ہو اور سحری کا وقت جو ہے وہ مثال جاتا رہے، یعنی کم ہے، تو اب وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت گزر جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھو لے، کلی وغیرہ کر لے، وضو کر لے تو بھی اچھا ہے، اور پھر بھلے سحری کرے، پھر اور سحری سے پہلے جو ہے نا غرغرے کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، تو یہ مطلب کیونکہ یہ روزے میں تھوڑا غرغرے نہیں کر سکے گا، ناک میں کھینچ کے پانی چڑھانے میں تھوڑا احتیاط بڑھ جائے گی نا کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے، لیکن نرم ہڈی تک پانی تو چڑھانا ہے، اور ہلکے جڑ تک پانی پہنچنا فرض ہے، تو یوں سحری سے پہلے یہ کر لے تو مدینہ، اور اگر نہیں کیا اور پھر روزے کی حالت میں اس نے غسل کیا، تب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں احتیاط تو کرنی، غرغرہ نہیں کرنا ہے، پانی تو ہلکی جڑ تک پہنچنا ہوگا، اس طرح احتیاط سے پہنچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن جمیل عبدالعزیز سوڈان سے، میرا سوال یہ ہے کہ نیکی کا کتنا ثواب ملتا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں۔ شاید یہ پہلے بھی سوال چل چکا ہے یا اس طرح کا سوال؟ اچھا، نیکی کے ثواب کا مقدار، جیسی نیکی عام دنوں میں روزہ رکھیں گے وہ بھی نیکی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، رمضان میں روزہ رکھیں گے یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اور شاید ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ رمضان کے روزے میں ثواب زیادہ ملے گا یا رمضان کے علاوہ ثواب زیادہ ملے گا۔ اس طرح نفل کا ثواب نیکی ہے، تو نفل کا ثواب عام دنوں میں نفل کا ملے گا اور رمضان میں فرض کا ملے گا۔ رمضان میں ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، 70 ٹائم ثواب ملے گا، اور عام دنوں میں ایک نیکی کا ایک۔ تو پھر دوسرے فضائل کے مواقعات ہیں، لیکن رمضان کی نیکی، رمضان کی عبادات، ان کا ثواب بہت ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اپنی تعریف پر خوشی ایک فطری عمل ہے، تو کیا پھر بھی حب جا منع ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ نہیں، اب ظاہر کو تعریف کرتا تو مزہ تو آتا ہے نا، اس میں آپ بے اختیار ہے، بے بس ہے، مزہ آتا ہے اس کو۔ تو بعض اوقات تو یہ مزہ آنا جو ہے یہ ایک انعام ہوتا ہے، یعنی کوئی اپنے عمل کو چھپا رہا ہے، اس نے چھپا کر گیا، پھر کسی کو پتہ چل گیا اور اس نے تعریف کر دی، تو یہ بھی ایک انعام ہے، غالباً ہے اس طرح کا مضمون۔ حدیث پاک مل جائے تو بیان کر دیں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں شاید یہ حدیث پاک مل جائے، یعنی اس کو جیتے جی اس کا انعام ملا، اس کی تعریف ہوئی اس کے عمل کی، جبکہ خود ریا نہیں کی، اس نے چھپا کر رکھا اور ظاہر ہو گیا۔ جب تک کوئی سوال چلا نہیں، میرا نام نعفت ہے، میں پاک پتن فیس سے بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو بخش دے، آمین۔ میرا نام احسن اتاری ہے، پیارے باپا جان، میں مندی چینل بہت شوق سے دیتا ہوں، میری نانی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ میرا سوال ہے کہ قبولیت کا ٹائم سحری کا اور افطاری کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ تو دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ سحری کی دعا اور یہ افطاری کی دعا ہے، وہ افطاری کی دعا ہوتی ہے نا کہ اذان سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو یہ سحری کی جو دعا ہوتی ہے وہ کب پڑھی جاتی ہے؟ اللہ آپ کی نانی کو شفا عطا فرمائے، جس مدنی منہ نے کہا، اور ماشاءاللہ دعائیں بھی کی میرے لیے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے۔ اور ان اسلائی بھائی نے مطلب یہ بتایا کہ افطاری سے پہلے دعا افطار کر کے کی جاتی ہے، وہ جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے نا، افطار کر کے، اور سحری کر کے دعا مانگنی ہوتی ہے، جو قبولیت سحری کے بعد،
یہ سحری کی دعا سے یہ ہوتا ہے جیسے افطار میں ایک دعا ہے، اس طرح ایک سحری میں دعا ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سحری کے لیے بیٹھے تو جو نیت سحری کی دعا ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شاید وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سحری سے پہلے کرنی ہے یا سحری کرنے کے بعد کرنی ہے. اچھا، عربی میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ تو اصل نیت ہے، وہ تو کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، تو یہ دعا نہیں ہے اصل. اور اس کے الفاظ میں دعا ہے، یہ نوائی تو نہیں ہے نا دعا آخر میں. اور یہ حدیث پاک کی اس میں کوئی سحری کی دعا اس طرح کی عربی میں یہ ابھی تک تو میں نے پڑھی نہیں ہے کہیں. یہ شاید کسی بزرگ نے ہو سکتا ہے اس کو ترتیب دیا ہو نیت کو. عربی کی نیت صرف اسی وقت مفید ہوگی جبکہ اس کے معنی بھی سمجھ پڑتے ہوں. تو اس کو اب جو دعا سمجھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نیت ہے، تو نیت فائدہ نہیں، یہ پڑھنا فائدہ نہیں کرے گا. نیت کے لیے بھی پتہ ہی نہیں ہے اس کو. نیت دل میں ارادہ ہے، کافی ہے. سحری کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ کل روزہ رکھے گا، تو یہی نیت ہے. زبان سے بولنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ فرمائیے کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ریا ہے یا نہیں؟ فرمائیے یہ مومن کے لیے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے. پھر بریکٹ میں لکھا ہے میرات المناجی کی روشنی میں، یعنی یہ ریا نہیں ہے بلکہ قبولیت کی علامت ہے کہ لوگوں کے منہ سے خود بخود اس کی تعریف نکلتی ہے. غرض یہ کہ ریا کا تعلق عامل یعنی عمل کرنے والے کی نیت سے ہے کہ وہ دکھلاوے شہرت کی نیت سے نیکی کرے، یہ ہے ریا. یہ ریاکاری ایک کتاب ہے چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ کی، اس کے 76 سے لے کر 77 تک یہ حدیث اور اس کی جو شرح بیان کیا میں نے. یہ کتاب پڑھنے والی ہے، ریاکاری سب کو پڑھنا چاہیے، بہت مفید ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری چینل کے ناظرین، ہم اپنے آج کے دوسرے سلسلے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک مدری گلدستہ بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اگلے سلسلے کی طرف جائیں گے. مدری چینل کے ناظرین، آپ اذان اور روزے کا باہمی طور پر یہ سحری والے روزے کا یہ تعلق نہیں کہ اذان ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے، روزے کا وقت ختم ہوا تو فجر کا وقت شروع ہوگا، تو اذان نماز کے لیے دی جا رہی ہے، وہ روزہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں سب سے پہلے آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جو عام طور پہ پوسٹوں میں چل رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے کچھ میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا يدعو حتى يقضي حاجته منه. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، بالکل روایت حدیث موجود ہے. اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب تم کسی کو ندا جب سنو، تم میں سے کوئی ندا سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے برتن نہ رکھے، وہ اپنی حاجت پوری کر لے. یہ روایت کوٹ کی جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ لوگوں کو ایک غلط فہمی میں ڈال لیا جاتا ہے کہ اذان کے دوران بھی آپ کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اذان کے دوران قطعاً یعنی سحری کا وقت ختم ہوگا تو اذان شروع ہوگی. اگر اذان سحری کے وقت میں ہوگی تو وہ فجر کی اذان نہیں ہوگی. اللہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ارشاد فرمایا تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے واضح ہو جائے، اس وقت تک کا. اور یہ سفیدی کا ڈورا مطلب طلوع فجر کا آنا،
स्याही का दौरा यानी रात का, वो रात चलेगी, अब फजर का वक्त, तुलुए फजर हो चुकी। तो ये कुरान पाक की आयत मुबारक है जिसमें इसका टाइम पीरियड ये इस अंदाज से बयान कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि हदीस भी तो उस हवाले से है, तो मैं आपसे ही कहूंगा उस हर पोस्ट से देखें, उस हर हदीस के अल्फाज देखें, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि फजर के लिए जब अजान दी जा रही हो तो आप अपनी हाजत को पूरा करें, कहीं भी ये बयान नहीं है उसमें। उसमें यह है कि बर्तन हाथ में हो और कोई अगर निदा सुनता है, अजान सुनता है, तो वो अपनी हाजत पूरी करने से पहले ना रखे बर्तन, उसको हाजत अपनी पूरी करो। तो उससे मुराद ये है, उलमा कराम ने उसकी तोजीहात बयान की हैं। जी हाँ, उसके पूरे जवाबात दिए हैं। पहली बात, एक तो जी ये बयान की कि ये अजान ही मगरिब की अजान, यानी इससे मुराद मगरिब की अजान है कि उसके अंदर अब आदमी ने अगर किसी वजह से भी बर्तन उठाया है और मगरिब की अजान हो रही है तो भाई अब इफ्तार कर ले, उसमें तो आपको ताखीर करने के अच्छा नहीं है, बस इफ्तार का वक्त हो गया यकीनी, आप इफ्तार कीजिए, अब उसमें ताखीर ना करें। एक तोजी मगरिब की अदानी। एक बयान की गई तोजी कि इससे मुराद मगरिब की नमाज की इकामत है, इससे मुराद ये नमाज के लिए बुला रहे हैं और आपको खाने की हाजत है। तो भाई आम भी नमाजों के लिए यही हुक्म है कि अगर आम आदमी कभी भूख के साथ ऐसी कैफियत में होता है कि उस वक्त इधर भले जमात का वक्त आए और उसको भूख इस कदर तेज है और खाना भी अब मौजूद गए और उसका सारा नमाज के अंदर तवज्जो खाने की तरफ ही उसकी रहे, तो पहले अपनी हाजत पूरी कर ले, नमाज भी पढ़ ले, इस तरह फिर पढ़ ले। तो ये इससे मुराद ये भी लिया गया। बुखारी शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना बिलालन युनादी बिल्लैल, बिलाल रात के वक्त निदा देते हैं, वो रात के वक्त एक अजान देते हैं और फकुलू वशरबू, तुम खाते पीते रहो, हत्ता युनादिया इब्नु उम्मे मक्तूम, यहां तक के अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ये अजान दें, उस वक्त तक तुम खाते पीते रहो। तो नाजरीन, अजानें दो होती थी, एक अजान वो जो हजरत बिलाल देते थे और वो देते थे सहरी के वक्त, जैसे आजकल हमारे यहां भी कुछ ऐलान करके दुरूद पढ़ के किसी तरह, और उसमें रिवायत में बयान किया ताकि सोने वाला उठ जाए, उससे मुराद ये लिया गया है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो अजान देते थे वो फजर की अजान देते थे। और दूसरी हदीस में, वो भी मैं यहां पे अर्ज करूं, उसमें यह इरशाद फरमाया गया है कि बिलाल की अजान तुम्हें धोखे में ना डाल दे, बिलाल की अजान तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि उस वक्त यानी अपनी सहरी से तुम धोखे में ना आ जाओ, वो तो रात के वक्त अजान देते हैं, तुम तुलुए फजर वाली यानी फजर की अजान जो इब्ने उम्मे मक्तूम देते हैं उस वक्त तुम अपनी सहरी का यानी सिलसिला अब तुम्हारा खत्म है। तो अजान का रोजे से यूं ताल्लुक नहीं है, माजरत से ऐसी कोई गलत फहमी में ना आना चाहिए, ना फैलानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसी पोस्टें आगे आगे चलाते रहते हैं, हमारे यहाँ अपने अंदाज कुछ, अभी वहां अजान नहीं आई, फुला मस्जिद की नहीं आई, करीबी की नहीं आई, नहीं, अजान के साथ रोजे का ताल्लुक नहीं, टाइम के साथ है, टाइम खत्म हो गया, अजान मोजिन 5 मिनट बाद भी हो सकता है, कहीं जमात का टाइम आगे हो कहीं पीछे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अजान के साथ इसका नाजरीन ताल्लुक नहीं है। ये बाकायदा मैंने आपसे अर्ज किया, हदीसों में 2 अजानों का जिक्र है, हजरत बिलाल की अजान, हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना साहबी रदी अल्लाह अन्हु थे उनकी अजान, और वो देते थे फजर की अजान, और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ये रात की अजान देते थे। और फरमाया बिलाल की अजान तुम्हें धोखे में ना डाले। तो ये जो पोस्ट वायरल हो रही है या इस तरह जो इसको चला रहे हैं, तो उससे मुराद अजाने बिलाल है। आप खुद हदीस पढ़ के देखिएगा, उसमें ना तो फजर की अजान का जिक्र, ना सहरी के हवाले से कोई जिक्र, कुछ भी नहीं है उसमें। तो फिर उसकी यही तोजी बयान फरमाई गई है। क्या तोजी फरमाई गई है कि उससे मुराद अजाने बिलाल है या उससे मुराद मगरिब की अजान है। कुरान पाक में वाज़े फरमा दिया कि जब सफेदी का डोरा वो रात के स्याही के डोरे से वाज़े हो जाता है, तो अब यहां तक खाने का वक्त है। तो लिहाजा इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो आप ना दें कि जब तक अजान होती रहेगी हम खाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये गलत फहमी वो दूर होगी। अल्लाह करीम हमारे रोज़ों की हिफाजत फरमाए, हमें दुरुस्त तरीके से रोज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।
सुभान रब्बिकल ला इलाहा इल्ला अंत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, माशाल्लाह। क़िबला मुफ्ती शफ़ीक साहब के ज़बरदस्त मदनी फूल भी सुन रहे थे, मदनी मुज़ाकरे की बहारें हैं ये भी कि मिसकॉन्सेप्शंस, गलत फहमियाँ जो माशरे में फैलने लगती हैं उनको दरवाज़े से ही पकड़ कर मदनी मुज़ाकरे में कोशिश की जाती है कि बाहर किया जाए, ख़बरदार उम्मत को गुमराह ना करो। माशाल्लाह आज हमारी खुशबख्ती है कि इस प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है और आज हम क़िबला मुफ्ती शफ़ीक साहब से इंशाअल्लाह मदनी फूल भी लेंगे। एक मौजू के हवाले से आप भी सवालात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, और जैसे कि याद खुदा व मुस्तफ़ा प्रोग्राम में आपकी फरमाइशें भी शामिल करते हैं, नाते भी सुनाते हैं, कुछ अशार की वजाहत भी होती है, कुछ सिलसिला हमारा मुकाबले का भी चलता है, चैलेंज आप देते हैं वो भी हम लेते हैं। तो ये सिलसिला भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन आज हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि अपना एक बेशतर हिस्सा मुफ्ती शफ़ीक साहब से कुछ मदनी फूल भी हासिल करें। और आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो भी आज कॉल्स के लिए लाइन मौजूद हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, कुछ सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर मदनी चैनल लाइव के पेज से भी आप हमें देख सकते हैं, वहाँ भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब यूज़र हैं तो यूट्यूब पर मदनी चैनल लाइव पर भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। प्रोग्राम्स देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आपका एक